سمجھاتے گئے، آج بھی مول صاحب اکیلے بلا بلا کے سمجھاتے ہیں، میرے بھائی، میرے پیارے، میرے جوان، میرے بزرگ، آؤ ایسا کام یہ نہیں کرنے کا ہے، یہ جو ہے ہیئر اسٹائل ایسا نہیں رکھنے کا ہے، ادھر منڈا کر کے خالی کھپا بنا کے یہاں نہیں رکھنے کا ہے، داڑھی میں بھی اب اسٹائل۔ ارے بے شرموں کی بے شرمی کی ایک حد ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن مسلم نوجوانوں کے یہاں بے شرمی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ارے دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، یہ اس کی یہ جہالت ہے، تم جانتے نہیں کہ تمہارے ہیئر اسٹائل ہے، یہ بال کے اسٹائل ہے، یہ خال کے اسٹائل ہے، یہ سب کے سب گناہ ہے۔ یہ لباس، جس لباس کو آج ہم بڑے جو ہے فخریہ انداز میں پہن کر کے چلتے ہیں، جینس ہو، پینٹ ہو، یہ ہو، وہ ہو، 12-17 کہیں یہاں پھٹا ہے تو کہیں یہاں پھٹا ہے، اب اور ڈر ہے کہ کہیں اور نہ پھٹ جائے، ننگا تو ہو گیا ہے، یہ اسے تو ننگا کر ہی دیا ہے۔ اللہ رسول کی زبان میں یہ تو ننگے ہیں، ارے جن کی شرمگاہوں کے نقشے اتر آتے ہوں وہ ننگے نہیں تو کیا باپردہ ہے؟ وہ باپردہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایسے چست اور عریاں لباس چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس کے یہاں بھی ہے وہ ننگا ہے، ننگا پنی ہے، وہ جس کے شرمگاہوں کے نقشے اتر آتے ہو، خدا کی قسم وہ باپردہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور یاد کر لو اس ضمن میں، میری بات پوری ہو نہ ہو لیکن بات سمجھنے کی، بات سمجھانے کی، ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جو انتہائی معروف، انتہائی مشہور ہے۔ اس طرح کی روایات بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتابوں کے اندر ہے، مگر میں ایک روایت جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ مسند البزار کی ہے۔ خالی چھوٹی سی روایت پڑھ دیتا ہوں آخر کی۔ آپ کو وہ حدیث معلوم ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَبَاعًا بِبَاعٍ۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ اگر پچھلی قوم یہود و نصارہ ایک بالش چلے ہوں گی تو یہ قوم بھی ایک بالش چلے گی، ایک ہاتھ چلے ہوں گے، ایک ہاتھ چلیں گے، 2 ہاتھ چلیں گے، 2 ہاتھ۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ اس جوتے کے برابر اس جوتے، وہ جہاں پیر رکھے گا یہ یہاں پیر رکھے گا۔ آج ہماری یہ جو نسلیں ہیں، ہماری یہ جو قوم ہے، ہمارے جو جوان ہے، چاہے وہ جوان مرد ہو، جوان عورتیں ہوں، جوان بیٹیاں ہوں، جوان بیٹے ہوں، یہ سارے کے سارے یہ مغربی تہذیب کے اندھادھند دیوانے اور یہ پاگل ہو چکے ہیں، یہ مقلد ہو چکے ہیں یہود و نصارہ کے۔ لیکن یاد کر لو خدا کی قسم، یہ تقلید یہود و نصارہ کی تمہیں کس گھاٹ پر لے جا رہی ہے اور تمہیں کس دہانے پر لے جا کر کے چھوڑ رہی ہے، تمہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں۔ آج اگر تمہارے اندر ایمانی غیرت ہے اور ایمانی سوچ، ایمانی فکر اور ذرہ برابر بھی توحید کا کوئی رس، کوئی ینش، کوئی مادہ اگر تمہارے اندر آج موجود ہے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی نسلوں کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ خدا کی قسم جس چیز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے وبال جان اور تباہی کا بدترین ذریعہ اور باعث ہے۔ اس حدیث پاک کے آخر میں 2 لفظ ہیں، حتی لو ان احدہم دخل جحر ضب لدخلتم، کہ یہاں تک کہ اگر کوئی سانڈے، چوہے ہوئے سانڈے اونڈے کے بیل میں بھی اگر کوئی گھسا ہوگا تو وہاں بھی یہ اندھی تقلید میں جا کے وہاں بھی سر مارے گا، وہاں بھی سر مارے گا، نہیں مجھے یہی گھسنا ہے، ارے بھائی یہاں سوراخ ہے ہی نہیں، کہاں گھس رہے ہو، نہیں مجھے یہی گھسنا ہے۔ یہ قوم اس اندھادھند تقلید میں اس قدر پاگل ہو چکی ہے اور اس قدر پاگل ہوتی چلی جائے گی اگر اس کی اصلاح نہیں کی گئی خدا کی قسم۔ تو آگے دیکھو یہ جو جینس کے اسٹائل ہے، یہاں پھٹا ہے، یہاں پھٹا ہے، اتنا لمبا، اتنا چوڑا، اتنا شارٹ، یہ جو ہیئر اسٹائل ہے، یہ جو داڑھیوں کے اسٹائل ہے، یہ جو مچھیوں کے، واہ یہ قوم، ارے بغیرتو، اس کے پاس کچھ رہا نہیں، اب اصل میں کچھ رہا نہیں، خالی فیس بک میں آئے گا، چالو کرے گا، ایک بار ایسے کرے گا، یہ ہماری قوم کے بیٹوں کا حال ہے۔ یہ بنا ہے بھگت سنگھ، پاگل سنگھ تو بنا ہے، بھگت سنگھ نہیں، یہ پاگل سنگھ ہے۔ رسول جس چیز کو کٹاتے تھے، جس چیز کو رکھ کر سنت ادا کی جائے گی
رسول سے محبت کی جائے گی، رسول کی سنت کو ادا کی جائے گی، اس چیز کو ختم کر کے نیست و نابود کر موچھیوں پر فخر کر رہا ہے۔ پاگل ہے تو، دیوانہ ہے، یہ تمہارے دشمن قوم کی ادائیں اور اس کے اسٹائل سے ہے، اور یہ اسٹائل جو داڑھیوں کے ہیں، جو موچھوں کے ہیں، اور جو تمہارے کرتے پاجامے اور پینٹ شرٹ ٹی شرٹ کے ہیں، خدا کی قسم اس حدیث کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے اس دہانے کی طرف تمہیں لے جا رہے ہیں۔ آج ہر چیز میں، کمانے سے لے کر کے کھانے تک، رہنے سے لے کر کے سونے تک، سہنے تک، جاگنے تک، اٹھنے تک، بیٹھنے تک، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں بھی مغربی تہذیب کے یہ دل دادا بنے ہوئے ہیں۔ ہر چیز میں فیشن۔ یہ فیشن کس کی سنت ہے پیارے؟ کہنے کو یہ صرف فیشن نہیں ہے، آج میں جو باریکی گناہ اس کے اثرات کہاں کہاں تک جائیں گے، اسی ضمن میں یہ بات میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حدیث آپ ادھر دیکھیں، ادھر پانی لے کے آ رہے ہیں جناب، پانی پلا رہے ہیں، آپ کیا گھبرائیں؟ کوئی بھوت تھوڑی آیا، باغ جن بن مسلمان ہے الحمدللہ، اچھے خاصے مومن ہیں۔ آپ لوگ جب بات کی جائے سمجھنے کی، سمجھانے کی، تو بات بڑی پتے کی میں بات بتا رہا ہوں۔ شاید آپ کو ناپسند ہو کہ تو خالی ڈانٹنے کے لیے آیا ہے کیا، مگر زنگ لگ جانے کے بعد آسانی سے زنگ، ارے بولو بھائی، ہاں اس میں پیٹرول ڈالو تو یہ لول ڈالو تو یہ آئل ڈالو، وہ تیل ڈالو، سب ڈالو گے تب مارو گے تب کھلے گا، اور نہیں کھلے گا۔ آج دل کا تالا کھول لے، جو تالا ہمارے بدکاریوں، بدماشیوں اور گناہوں کی وجہ سے لگ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری ٹکڑا جو حدیث پاک کے اندر ہے وہ یہ ہے، حتی لو ان احدهم جامع امه لفعلتم، اگر ان بدبخت قوموں میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ، بات سمجھ آ رہی نا، کسی نے اپنی ماں کے ساتھ، خاموش ہو بھائی، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہوگا، زنا کیا ہوگا، غلط نیت سے ایک بستر پر سویا ہوگا، تو اس قوم کے اندر ایسا کوئی بدبخت ہوگا جو ایسا کام کرنے پر آمادہ ہوگا۔ یہ آخری پوائنٹ ہے۔ تم نے آج جو اسٹائل اپنایا ہے، تم نے سوچا یہ یہی تک ختم ہے، مگر یہ یہی تک ختم نہیں، یہ ختم وہاں تک ہے کہ تمہارے جو محرمات ہیں، تمہارے وہ لوگ، وہ عورتیں جن سے تمہارا نکاح حرام ہے، تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، ان کی شرمگاہوں تک تمہیں پہنچانے کے یہ بھرپور کوشش میں ہے، اور دوسری تگو دو میں دن و رات ہے، لیکن تمہیں بات سمجھ نہیں آتی ہے، تمہیں یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کس دہانے پر، ہماری بیٹیاں کس دہانے پر، ہمارے بیٹے، ہماری یہ نوجوان نسلیں کس دہانے پر جا رہی ہے، اور جس راستے پر یہ قوم چلی ہے اس راستے کا انجام اور اس کا اختتام کیا ہے، اس قوم کو اس بات کی کوئی خبر نہیں۔ لیکن آج جان لو اس کا انجام یہ ہے کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ زنا کرنے پر یہ مجبور کرے گی یہ قوم جس کے تم نقش قدم پر چلے ہو، خدا کی قسم۔ اور آج میں کہنے لگا ہوں، کوئی کہہ دے کہ مول صاحب آپ کی بات غلط ہے، 50 سے 70% لوگ، مسلمان قوم اس برائی میں مبتلا ہے، کہو گے یہ کیسی بات کر رہے ہو تم، ابھی مارنے بھیڑنے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بات پوری سنو، کہ کہیں تم اٹھ جاؤ کہ مول صاحب کہاں ہے یہ، ہاں مول صاحب بتانے لگا ہے۔ سود معلوم ہے نا، بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، سودی کاروبار، سود کھا رہا ہے۔ مول صاحب لوگ بیٹھے، پوچھو، سب چھوٹا چھوٹا مسلمان کو معلوم، چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ سود کا جو ایک دانہ بھی کھاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے، سب سے ادنا درجہ کیا ہے سود کا، سود خوروں کا کتنا بڑا گناہ ہے، کسی کو معلوم ہے اس میں؟ بتائیے۔ یہ دیکھو میں بول رہا ہوں، اللہ اکبر، اعاذنا اللہ، اعاذنا اللہ، اللہ کی پناہ۔ یقین ہوا؟ ہو گیا نا؟ کتنے مسلمان ہیں جو سودی کاروبار میں مبتلا ہے، سود کھاتا ہے، کیا بات سمجھ نہیں آئی؟ سود خور انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، سود جس نے کھایا آج یہ
نئے انداز میں نئے طریقے سے بزنس کرو، ایک سے ایک آفر، ایک سے ایک اسکیمیں آ رہی ہے، اور یہ مسلم قومیں ادھر سے ادھر بھاگ رہی، اس میں جاؤ اس میں جاؤ۔ ارے تو پاگل ہو چکا ہے، حلال تجارت ڈھونڈ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہاں کہاں جہاں لعنتیں پڑتی ہے تمہارے اوپر، جہاں جوتے کھاتے ہو، جہاں گالیاں کھاتے ہو، اوپر سے وہاں جا کر کے کیوں مرتے ہو سود خوری کے اوپر؟ وہ نئے طریقے سے بزنس کے چکر میں مت جاؤ، یہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے مترادف ہے۔ تو ان گناہوں کے اثرات کہاں تک مرتب ہوتے ہیں؟ اب